بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الدین. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ دو احادیث ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر اور نماز کی عظمت کو بیان فرمایا. نماز بہت ہی عظیم الشان عمل ہے. اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے کبھی چھوڑا نہ جائے، اور اس کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تعارف فرمایا کہ نماز ہے کیا چیز، کیونکہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ عمل کروا رہا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے: کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر مخلوق، وہ مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ مخلوق جو نظر نہیں آ رہی ہے، ہر ایک کی نماز ہے اور تسبیح ہے. ہر مخلوق کی نماز اور ہر مخلوق کی تسبیح ہے. طریقہ الگ الگ ہے، لیکن ہر مخلوق کی نماز یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا. وہ کیسے نماز پڑھتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق، فرشتوں کی، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات، ہر ایک کی نماز ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بہت ہی عجیب انداز سے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ فرشتے نماز میں ہیں. جیسے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو قیام میں ہے، ہمیشہ قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع نہیں کرتے. ایک بڑی جماعت ہے جو رکوع میں ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو سجدے میں ہے، اور ایک بڑی جماعت ہے جو تشہد میں ہے. تو اس طرح فرشتوں کی ایک جماعت ہے. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو، یہ درخت ہیں، ان کی بھی نماز ہے، پہاڑ ہیں، ان کی بھی نماز ہے، جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں ان کی بھی نماز ہے، چوپائے ہیں ان کی بھی نماز ہے. کل قد علم صلاتہ. ہر مخلوق کی اپنی ایک نماز ہے. اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. لیکن نماز کا ہر مخلوق کو ایک جز ملا ہے. جز سمجھتے ہیں؟ فرشتے جو ہے نا، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہی ہیں، رکوع نہیں کرتے. فرشتے جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں. ہر مخلوق کو نماز کا، عبادت کا ایک جز ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اس نماز کا پورا حصہ مل گیا ہے. سوچیں کتنی بڑی نماز کی فضیلت ہے. ایک رکعت نماز کی ایک رکعت جو عام طور پر ہم 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، ساری مخلوق کی عبادتوں کو اللہ نے اس میں سمیٹ دیا ہے. ساری مخلوق کی عبادت ہے. ایک طرف قیام ہے، ایک طرف رکوع ہے، ایک طرف سجدہ ہے، ایک طرف تشہد ہے. جتنا سب کچھ ہے، سب کا سب نماز کی ایک رکعت میں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا نماز سب سے بہترین چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سوال فرمایا، جانتے ہو ای الاعمال احب الی اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، نماز کو وقت کے بعد پڑھنا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. نماز کو اس کے وقت پر. کیسے ہم
ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں، اس کی اہمیت کو ہمیں جاننا ہے نا۔ تو اس لیے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عبادت کی ایک ایسی شکل ہمیں عطا فرمائی جس میں ساری مخلوق کی عبادتوں کو جمع کر کے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تشہد بھی کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم سب کو رزق دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم سب مخلوق ہیں، یہ نسبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ، لیکن یہ غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب چاہا پیدا نہیں ہو سکتا، جیسے چاہا پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ جب اللہ چاہیں گے، جیسا اللہ چاہیں گے ویسے اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، جب چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جہاں چاہیں گے اللہ رزق دیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق کو پال رہے ہیں۔ تو اللہ کی بندوں کے ساتھ بے شمار نسبتیں ہیں، یہ سب غیر اختیاری ہیں، لیکن ایک نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیاری طور پر بندوں کو دی ہے، وہ ہے بندگی کی نسبت۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی سب سے بڑی جو ہے نا یعنی عزت کی چیز ہے، اور بندگی کا اظہار، بندگی کو بجا لانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بندہ بننے کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا سب سے پہلا، سب سے اول جو چیز ہے وہ ہے نماز، اور شیطان کو جو ہے نا نماز سے بہت زیادہ چڑ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، جتنا فیصد مسلمان روزہ رکھتے ہیں اتنے فیصد نمازی نہیں ہوتے۔ یہ کمزوری ہے نا۔ رمضان میں جتنے فیصد جو ہے نا، ایک بڑا فیصد حصہ ہے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت سے اس کو چڑ ہے، لیکن خاص طور پر نماز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی روح ڈالی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، بھئی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، ایک شیطان نے انکار کر دیا، الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث کرنے لگا، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی لاجک پیش کرنے لگا۔ آدمی اپنی عقل پیش کرتا ہے نا، کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، تو کیسے میں سجدہ کروں، کیسے ان کے سامنے جھکوں؟ تو یہ لاجک پیش کرنا، یہ عقل چلانا، بحث کرنا، اس نے یہ شروع کیا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے کہا بھئی یہاں سے ہٹ جا، نکل جا، اخرج فإنک رجیم، نکل جا ہمارے دربار سے، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، مردود ہو کر۔ تو شیطان کا یہ چیلنج ہے، خاص طور پر جس انسان کی وجہ سے اور خاص طور پر جس عبادت کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکالا گیا، میں اس میں خاص طور پر اتنی محنت کروں گا کہ لوگ نمازی نہ بنے۔ اسی لیے اس کو جو ہے نا نماز بہت بوجھ کی چیز، حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے، اذان سے بھاگتا ہے۔ اذان بہت بوجھ والی چیز ہے اس کے لیے، اور اللہ کے بندوں پر اسی طرح کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے نا وہ بندگی کی ہے۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا، بہت سے اللہ کی مخلوق ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گلے سے بندگی کا طوق نکال دیا۔ فرعون جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ بننے تیار نہیں ہوا، قارون اللہ کا بندہ بننے تیار نہیں ہوا، ابو جہل اللہ کا بندہ بننے تیار نہیں ہوا، ہے نا۔ اللہ نے ان کو پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ قبول کر لو، میری بندگی میں آ جاؤ، لیکن نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا۔
لیکن جنہوں نے قبول کیا ان کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی ادا سے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی دیکھو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے جسم کا سب سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہمارا سر ہے، اور اللہ کے سامنے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ سب سے نیچے کر دیتے ہیں. یا اللہ میں چھوٹا ہوں، تو بڑا ہے. اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، تو بڑا ہے بس. اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں سوچتے ہوئے آدمی جو ہے نا نماز پڑھے. قیام ہے، بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، بندہ رکوع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور رکعت باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لو علم المصلی من ینادی، نماز پڑھنے والا اگر جان لے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے، وہ کبھی ادھر ادھر متوجہ ہی نہ ہو. اس لیے جو ہے نا صحابہ جب کھڑے ہوتے نماز میں تو ستون کی طرح، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہیں کہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا، جیسے پلر پر بیٹھ جاتا ہے کوئی چیز، یعنی بے جان سمجھ کی، اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے. ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سبحان اللہ، جب رکوع میں جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم بھول جاتے کہ ہم سمجھتے کہ کہیں وہ آپ اٹھنا تو بھول نہیں گئے، اور سجدے میں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے آپ کے قدم کو ہلا کے دیکھا، کہیں آپ کی روح مبارک پرواز تو کر نہیں گئی. اس لیے آپ نے یہاں فرمایا نا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. میری آنکھوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے سب سے اونچے مقام پر ہے، بندگی کے سب سے اونچے مقام. تو ہمیں بندہ بننا اور بندگی کا اظہار زبان سے بھی کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. عمل سے کرنا سب سے پہلے، اور اس کو سیکھنے کا سب سے بڑا عمل نماز ہے. تو نماز میں بندہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. زندگی میں دو حالتیں انسان پر آتی ہیں، ایک خوشی کی حالت ہے، ایک غم کی حالت ہے، یعنی اور یہی دو موقع ہیں جب انسان جو ہے بندگی سے باہر ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر جو ہے آدمی کیا ہے، آدمی میں جو ہے بڑائی آ جاتی ہے، آدمی جو ہے اپنے مال کی، اپنے عہدے کی، اپنے جو ہے اس نشے میں آ کر بندگی سے نکلنے کے اعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں شادی کے موقع پر خوشیاں جب آتی ہیں اس موقع پر ہوتا کیا، اور دوسرا غم کے موقع پر یہ موقع ایسا ہوتا ہے آدمی مایوس ہو کر زبان سے ایسی باتیں کرنے لگتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دیکھو نماز کی برکتوں میں ایک بڑی برکت یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے نا بڑا ہی گھبرالو پیدا ہوا ہے، بڑا جزا فضا کرنے والا، گھبرانے والا مزاج اس کا جو ہے نا ایک سطح پر نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی ناگواریاں، کوئی مصیبت، آزمائش آتی ہے، جزا فضا کے معنی یعنی بے صبری کی باتیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اترانے لگتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. دیکھو نمازی نہیں، نمازی جو نماز پر جمع ہوا ہے اللہ اس نماز کی برکت سے ان دو حالتوں میں بندگی پر باقی رکھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے دوستو، کتنی اہم چیز ہے نماز. اصل چیز ہے بندہ بننا. خوشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ غم کے موقع پر دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے. انہیں پتہ چل گیا بھئی اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. طبیعت سب اپنے گھر والوں کو بلا کر بیٹھائے، دیکھو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. عام طور پر دنیا سے گھر کا آدمی جب جاتا ہے تو گھر میں ایک پریشانی، رونا دھونا، غم. تو انہوں نے کہا دیکھو جب سب سے پہلے میرا انتقال ہونا تو سب سے پہلے سب کے سب اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو. یہ سوچیں یہ ہم میں سے کون سوچتا ہے؟
کون سوچتا ہے یہ چیز کرنے کی؟ کیونکہ ایک آزمائش آئی، گھر کا بڑا رخصت ہوا، گھر کا آدمی رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں کیونکہ مصیبت کے موقع پر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاں سے آزمائش آئی اس طرف رجوع ہو جاؤ، دل ہلکا ہو جائے گا، ہے نہیں؟ اصل دل ہلکا پر دیکھو، آدمی کا چلانا، رونا، جزا فضا کرنا، یہ چیخنا، یہ نہ پریشانی کو کم کر سکتا نہ پریشانی کو بڑھا سکتا. لیکن جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یا اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے آئی، تو مجھے صبر دے دے، تو مجھے اطمینان، تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، دیکھو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ راستے میں ہیں، انہیں پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی. تو ساتھیوں نے پوچھا کون سی نماز تھی؟ کہا دیکھو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پریشانی آئی، مصیبت آئی، آزمائش آئی، کیا کرو؟ آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو اور اللہ سے صبر کرو. یہ صبر بھی نماز سے ہی ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. صبر کہاں سے آتا؟ صبر جو آتا نا وہ اللہ کی طرف سے آتا. اسی لیے جو ہے نا حکمت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حکمتوں کو جاننا چاہتا ہے. یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ حکمت، اللہ حکیم ہے، قرآن میں اللہ کی بار بار یہ صفت بیان کی گئی، علیم حکیم، علیم حکیم. حکیم، حکیم کے معنی کیا ہے؟ جو کچھ مجھ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، وہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے. اور حکمت پر ایمان لانا ہے، حکمت کو سمجھنا نہیں ہے. حکمت پر ایمان لانا ہے، حکمت کو سمجھنا نہیں ہے. جب بندہ حکمت پر یقین رکھتا ہے تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ تفویض. تفویض کے معنی کیا معلوم؟ اللہ کے فیصلوں کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کون حوالے کرتا ہے؟ جسے یقین ہو کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ حکیم کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ کہ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے. یعنی اس لیے یہ جملہ بہت پسند اللہ کو. کون سا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پڑھ لینا چاہیے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ بندے کو خوش کریں گے. میرے بندے، جب دنیا میں آزمائشیں آتی تھی تو یہ کہتا تھا یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں، آج میں تجھے خوش کروں گا، میں تجھ سے راضی ہوں. مغرب کے بعد پڑھنے کی، مغرب کے بعد جو معمولات ہیں اس میں بھی ایک عمل ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو دوستو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جو ہے نا یہ عادت ہماری ہمیں بنانا ہے، گھر میں ایک ماحول بنانا ہے. کوئی بھی آزمائش آئے، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی کا انتقال ہو، کوئی بھی جو ہمارے گھر کے اندر یہ ہو کہ ہم وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کا یہی عمل تھا. اور پھر دوسری چیز، کوئی بھی خوشی آئی، پروموشن ملا، کوئی بھی مالی اعتبار سے یا خود اولاد کے اعتبار، کوئی بھی خوشیاں زندگی میں آئے، کیونکہ خوشی کے موقع جو ہے نہیں، آدمی میں جو ہے نا آدمی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ رویہ چینج کر دیتا ہے. خوشی کے موقع پہ آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے، فوراً انہیں بندگی میں آنے کے لیے اس کے لیے اللہ اکبر. خوشی کون دی ہے؟ خوشی کے موقع پر خوشی دینے والے کو یاد رکھنے کے لیے نماز ہے. مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھے. آپ محدثین فرماتے ہیں یہ 8 کے 8 رکعت جو ہے نا صلاۃ الشکر تھے. 8 کے 8 رکعت صلاۃ الشکر. تو ہمارا سب سے بڑا جو عمل ہے نا، نماز ہم جب پڑھتے ہیں، ایک چیز 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلے یہ سوچیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کیسی عظیم الشان عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہودی بھی نماز پڑھ، سارے نبیوں کی نماز ہے، سارے قوموں کی نماز ہے، لیکن سب کو عبادت کا ایک حصہ ان کی بھی عبادت ہے.
وہ محفوظ نہیں ہے نا. دیکھو ہمارا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری نماز محفوظ ہے، کتابوں میں نہیں بلکہ عملی طور پہ محفوظ چلا آ رہا ہے نہیں کہ کیسے کھڑے ہونا، کیسے جھکنا کیا ہے، یہ سارا تفصیل سے ہمارا دین جو ہے نا عملی طور پر نقل ہوتا آ رہا ہے. اس لیے نماز کو بھی سیکھنا ہے، پریکٹیکل سیکھنا کہ آپ مجھے نماز سکھاؤ کہ بھئی آپ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر سیکھتے تھے، تو ہے نہیں یہ چیز دیکھتی. تو ہمیں جو ہے نا ایک ماحول ہمیں گھر میں بنانا کہ بھئی کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی غم ہو، ہمیں جو ہے نا یہ چیز فوراً نماز، کیونکہ نماز بندگی کا سب سے اونچا عمل ہے. سب سے اونچا عمل، اس سے اونچا عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور ہماری زندگی کا مقصد بندگی ہے، اور بندگی کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ خوشی اور غم کے موقع پر کیا ہے؟ وہ ہمیں جو ہے نا بندگی کے دائرے سے باہر کرنا چاہتا ہے. اس لیے ایک چیز ہمیں جب پوچھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کتنا بہترین عمل ہمیں دیا، پوری یعنی عبادتوں کا ایک بہترین نظام، 2 رکعت نماز. اور دوسری چیز ہمیں یہ اللہ کی نسبت ہمارے ساتھ، میری جو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، کون سی؟ بندگی کی، یہ نسبت کو مضبوط کرنا، یہ نسبت مضبوط کرنا، تعلق مضبوط کرنا. اس لیے نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے، عظمت والا ہے. سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلی، یعنی بالکل پورے استحضار کے ساتھ سوچ کر، یعنی خشوع کے ساتھ دل لگا کر یہ نماز پڑھنے کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال ٹھنڈک پہنچاؤ. تو یہ حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جعل قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی. آنکھ ٹھنڈے ہو رہے. قرۃ کہتے ہیں نا، ابھی گرمی میں دیکھو باہر نکلو، آنکھ جو ہے نا، اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے موسم اچھا ہے، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لو چلنے لگتی ہے، خطرناک قسم کی لو. دوسرے اسٹیٹس میں چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آنکھیں جو ہے نا چبھنے لگتی ہیں. اس موقع پر کہیں پانی، سایہ کوئی نظر آئے، اہل لغت فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرۃ. یعنی ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین، آنکھ کی قرۃ اسی کو کہتے ہیں. سخت گرمی چل رہی ہے، تیز دھوپ ہے، تیز لو چل رہی ہے، اس موقع پر جو ہے نا پانی، سایہ، ایئر کنڈیشن کچھ نظر آیا تو کیسے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسے بنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں، ہمارے نزدیک نماز اتنی اہمیت ہو جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، بس چین نہ آئے اس کے بغیر، بے قرار ہو جائے آدمی، بھئی میرے سے نماز کیوں چھوٹ. پوری صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی نے ایک سوال اس طرح کوئی زندگی میں نہیں کیا، اگر جان بوجھ کر نماز میری چھوٹ گئی تو میں کیا کروں. تصور ہی نہیں تھا. مدینے میں تو ایسا ماحول تھا کہ منافق بھی جو ہے نا نماز نہیں چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے. تو نماز، آگے کی حدیث فرمایا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون ہے نا، خیمہ جب کیمپنگ میں خیمہ لگاتے ہیں تو ایک جو ہے نا بیچ میں ایک پلر ہوتا ہے جس پر جو ہے نا کھڑا کر کے خیمے کو دائیں بائیں رسیوں سے باندھتے ہیں. ہٹا دو تو کیا ہوگا؟ خیمہ گر جائے گا. ہمارا دین، اسے باقی رکھنا، مضبوط رکھنا کیسے ہوگا؟ نماز ہے. نماز کو مضبوطی سے رکھنا ہے دوستو. جب نماز ہماری زندگی میں کمزور ہونے لگتی ہے، ہمارا دین گڑبڑ ہوتا ہے. دین گڑبڑ ہو پھر دنیا پر اثر. اسی لیے کبھی بھی کوئی پریشانی زندگی میں آئے، کوئی بھی پریشانی، سب سے پہلے ہم اپنی نماز کا جائزہ لینا، ہم اپنے زکوٰۃ کا جائزہ لینا. یہ 2 بڑے مضبوط اعمال ہیں، نماز، زکوٰۃ. نماز، زکوٰۃ، میری زندگی میں نماز کا کیا معاملہ ہے؟ اور ہے تو الحمدللہ، لیکن کیا اتنی بڑی چیز ہے تو اسے سیکھ کر پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو. زکوٰۃ بھی، کیونکہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو جو ہے نا اس کی زندگی کو کے نظام کو کھڑا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جب الحمدللہ نماز جب بھی پڑھیں
اس استحضار کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ کہ ایک بہت عظیم الشان تحفہ ہمیں دیا گیا، یعنی تحفہ، ہدیہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے تحفہ بلا کر دیا گیا۔ معراج میں ہر حکم دنیا زمین پر اتارا گیا، ہاں بھئی یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو۔ جب نماز کا مسئلہ آیا، آپ آئیے ہمارے پاس، وہاں بلا کے دے رہے ہیں۔ اسی لیے نماز مناجات ہے، اللہ سے سرگوشی ہے، اللہ سے جو ہے نا راز و نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت متوجہ ہوتے ہیں، اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ سیلاب آیا، تیز آندھی چلی، اور جو ہے کوئی بھی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اس عمل سے، فوراً تیز آندھی چلی، اللہ اکبر۔ ہم لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں، 2 رکعت روزانہ صلاۃ الشکر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، تو نے ہمیں جو ہے بے شمار دنیاوی دینی نعمتیں عطا فرمائیں، ہے نہیں؟ 2 رکعت یہ روزانہ اپنے معمول میں رکھ لیں، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔